ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ فرمایا سچی بات اور قصہ یہی ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود کوئی نہیں، لہذا چور دروازے کسی کو الوہیت اور معبودیت میں شامل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر وہ پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ہم اس بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، جیسا کہ عزیر اور عیسیٰ علیہم السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ نہ تو کسی کو اس کا بیٹا مانے اور نہ ہی کسی طرح نصوص شریعت سے قطع نظر محض کسی کے حلال و حرام کہہ دینے پر اشیاء کی حلت اور حرمت کا مدار رکھیں، جیسا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کی تفسیر سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ سب اسلام اور توحید کے منافی ہے۔ پھر بھی اگر پھر جائیں تو انہیں کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگرچہ انبیاء سابقین کو ان کے ادوار میں ماننے والے مسلمان ہی تھے، مگر اب صرف وہی مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے ماننے والے اور پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے، آمین۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اور کہو کہ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تمہاری یہ کتابیں تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں، اتنا تو عقل کرو۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ تمہیں جن چیزوں کا علم ہے، یعنی تمہارا دین اور تمہاری کتاب، اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے عقلی کا مظاہرہ ہیں، تو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں اس کے متعلق جھگڑنا فضول ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنفیہ کے بارے میں جس کی اساس ہی توحید اور اخلاص پر ہے، اور تمہاری بے عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تمہیں علم نہیں۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ تو حنیفاً یعنی یک طرفہ مسلمان تھے۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح وہ شرک سے بیزار تھے اور توحید کے ماننے والے تھے، اسی طرح آپ بھی چلتے رہو۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا
واللہ ولی المؤمنین۔ اور بلا شبہ لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہیں جو آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مومن یعنی آپ علیہ السلام کے امتی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ یہودیوں کے حسد اور بغض کی وضاحت ہے جو انہیں اہل ایمان سے تھا، اور اسی عناد کی بنا پر وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی لاشعوری طور پر اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اس حرکت کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یہاں اہل کتاب سے مطلق مراد لیا جائے تو یہود و نصارہ دونوں ہیں، اور اگر مخصوص لیا جائے جیسا کہ بعض علماء نے لیا ہے تو اس سے مراد یہود ہیں جو مدینہ شریف اور اس کے قرب و جوار میں رہائش پذیر تھے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کا علم رکھتے ہوئے جو تمہیں اپنی کتابوں کے ذریعے حاصل ہے، اور جن کا تم اپنی خلوتوں میں تذکرہ اور اقرار بھی کرتے ہو، تو پھر قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانے میں تمہیں کون سی چیز مانے ہے؟ ان کا انکار سابقہ سب کتب کا انکار ہے، اور تم جان بوجھ کر حق کو چھپا رہے ہو۔ تم حق کو باطل کو محض اس لیے ملاتے ہو کہ لوگوں پر حق واضح نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان کی کتاب قرآن مجید کا تذکرہ علم ہونے کے باوجود نہیں کرتے، چھپا جاتے ہو۔